We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. یہ جو جنگ ہوئی ہے، جس جنگ کو اسرائیل نے زبردستی چھیڑ کر ایران پر مسلط کیا ہے، یہ افسوسناک ہے، کیونکہ کسی کے اوپر اس طریقے سے حملہ انٹرنیشنل قانون کے خلاف ہے، لیکن اسرائیل ایسا ملک ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کو بھی کچھ نہیں مانتا ہے۔ ان دونوں ملکوں میں ہمارے جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں ایک تو زائرین پھنسے ہوئے ہیں، جس میں بڈھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ 16 جون کو جے شنکر جی کو لیٹر لکھا اسی لیے کہ جو زائرین ایران اور عراق میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے۔ میں بھارت سرکار سے یہی اپیل کروں گا کہ اس کو فوری طور کے اوپر اس کو ارینج کیا جائے، اور جو انڈین نیشنل جو ہیں ایران میں اور عراق میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو کسی بھی روٹ سے نکال کر انڈیا واپس لایا جائے۔ ہندوستان کی گورنمنٹ ہے، یہ پاورفل ہے، اس کو بیچ میں ہستچھیپ کرنا چاہیے اور اس جنگ کو فوری طور پر رکوانا چاہیے۔ اس کو 4 دن ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ تھرسڈے نائٹ میں ہوا تھا، مڈ نائٹ میں۔ فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے 4 دن ہو چکے ہیں، اور 4 دن سے بہت سے ہمارے پاس کالیں آئی ہیں۔ اس میں کئی طرح کی پرابلمز جو ہیں وہ ہو گئی ہیں۔ یہ جو جنگ ہوئی ہے، جس جنگ کو اسرائیل نے زبردستی چھیڑ کر ایران پر مسلط کیا ہے، یہ افسوسناک ہے، کیونکہ کسی کے اوپر اس طریقے سے حملہ انٹرنیشنل قانون کے خلاف ہے، لیکن اسرائیل ایسا ملک ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کو بھی کچھ نہیں مانتا ہے۔ تو خیر بہرحال تو اس نے جو ہے یہ جو جنگ کی ہے اس کی وجہ سے پورے ہوائی راستے بند ہیں۔ ہمارے کیا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ حج پہ نہیں جا پاتے ہیں وہ ایران اور عراق کی زیارتوں پہ جاتے ہیں کہ یہاں کا پیکج کم پیسے کا ہوتا ہے، اس کو کر لیتے ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے حج کے پیسے کو تو وہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ عراق سے ایران آتے ہیں، تو 2 کنٹری جاتے ہیں، عراق اور ایران۔ کچھ لوگ پہلے ایران جاتے ہیں، اس کے بعد عراق جاتے ہیں، کچھ لوگ پہلے عراق جاتے ہیں، اس کے بعد ایران آتے ہیں۔ تو ان دونوں ملکوں میں ہمارے جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں ایک تو زائرین پھنسے ہوئے ہیں، جس میں بڈھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے جن کی بیوی بچے چلے گئے، میاں یہاں ہے، پریشان ہو رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے کنڈیشن بنی ہوئی ہے اور سب پریشان ہیں۔ بیمار لوگ ہیں، وہ 20 دن کی دوا لے کے گئے تھے، اب پھنس گئے وہاں، ان کی دوائیں جو ختم ہو چکی ہیں، ان کے اوپر مرض بڑھنے کا ڈر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو برابر ہمارے پاس فون آ رہے ہیں۔ تو ہم نے کل یعنی 16 جون کو جے شنکر جی کو لیٹر لکھا اسی لیے کہ جو زائرین ایران اور عراق میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے۔ ایک سب سے امپورٹنٹ بات ہے، وہ میں اپنی گورنمنٹ سے یہی اپیل کروں گا کہ اس کو جلدی کیا جائے، کیونکہ ہو کیا رہا ہے وہاں پینک معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ لوگ سب فارینر ہیں وہاں، ان کو نہیں معلوم ہے، تو ان کو کھانے پینے کے بھی لالے لگ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، مثلا بہت سے گروپ ہمارے پاس نمبر ہیں، 90 آدمیوں کا گروپ ہے، 60 آدمیوں کا گروپ ہے۔ اب یہ لوگ جو 60 آدمی یا 90 آدمی ہیں، ان کا لمٹ تھی، مثلا ایک گروپ تھا، اس کو 13 تاریخ کو چیک آؤٹ کر کے 13 تاریخ کو شام کو 6 بجے فلائٹ پکڑنا تھی۔ اس نے چیک آؤٹ کر لیا، اب ہوٹل والا انٹری نہیں دے رہا ہے۔ یہ لوگ اس دن پورے دن باہر بیٹھے رہے، پھر کسی طریقے سے مینج کر کے دوسری جگہوں پر ان کو شفٹ کیا گیا۔ اب ایک آدمی جو ہے اگر وہ رکتا ہے ایکسٹرا تو اس کے لیے پیسے دینا مصیبت بننا جا رہا ہے کہ وہ کیسے اس کو ارینج کرے گا۔ تو مالی بحران بھی ہے، ذہنی ہے ٹینشن۔ لہذا ہم بھارت سرکار سے یہ اپیل کرتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے پورو میں یوکرین سے یا اور جیسے عراق میں وہ نرسیں وغیرہ پھنس گئی تھیں، ان کو جس طریقے سے چھڑا کے نکلوایا گیا، اسی طریقے سے جو عراق میں اور ایران میں لوگ پھنسے۔ اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ ہیں، تقریباً 1,500-2 ہزار اسٹوڈنٹ ایران میں پھنسے ہوئے ہیں، اور عراق میں چونکہ محرم میں زیادہ تر لوگ یہاں آتے ہیں تو ہر ایک اپنے ٹکٹ وغیرہ کرائے بیٹھا ہوا ہے۔ تو بہت زیادہ پرابلم ہے۔ میں بھارت سرکار سے یہی اپیل کروں گا کہ اس کو فوری طور کے اوپر اس کو ارینج کیا جائے، اور جو انڈین نیشنل جو ہیں ایران میں اور عراق میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو کسی بھی روٹ سے نکال کر انڈیا واپس لایا جائے۔ یہ لوگ مڈل کلاس کے لوگ جاتے ہیں، لمیٹڈ اماؤنٹ لے کے جاتے ہیں، ان کا چلنے کا دن، میں نے جیسے بھی آپ کو بتایا کہ ایک قافلہ ہے 90 لوگوں کا جو الہ آباد سے گیا ہے، جس میں لکھنؤ کے لوگ بھی، الہ آباد کے بھی اور کئی ضلعوں کے لوگ ہیں۔
लखनऊ के तकरीबन 10-12 लोग हैं उसमें। अब इन लोगों ने क्या किया है कि वहाँ पूरी खरीदारी कर ली, जो कि गिफ्ट वगैरह भी लाना होते हैं। अब इनको ये था कि हम शाम को 4 बजे चले जाएंगे दिल्ली के लिए, हमारी फ्लाइट है। अब इनके पैसे खत्म हो गए थे, अब ये कैसे अरेंज करें वहाँ पैसे। अब इनको आज 13 तारीख से आज 17 तारीख हो गई है, इन्हीं 5 दिन इन्होंने जो होटल किया कैसे किया। तो ये सब की प्रॉब्लम्स जो है ये हमारे पास आ रही हैं और दूसरे लोग हैं, तो इसको मैनेज करना पड़ रहा है। इधर फोन करके इनसे बात की, कुछ उनसे करवाया, किसी का घर खुलवाया, किसी के यहाँ कुछ करवाया, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। और मैंने कहा जैसे एक दवाओं की प्रॉब्लम है, एजेड लोग गए, फैमिलीज क्या क्या अपील कर रहे हैं, फैमिलीज क्या कुछ अब यहाँ जो लोग हैं वो भी मुझे फोन कर रहे हैं कि मौलाना साहब कैसे क्या होगा। वहां वाले जो वो अलग परेशान हैं, क्योंकि वहां मामला पैनिक होता चला जा रहा है। उसकी वजह से खाने पीने की चीजें मिलने में दुश्वारी हो रही है। वहां पानी भी खरीद के पीना पड़ता है, क्योंकि जो पानी नॉर्मली आता है वो पीने के लायक नहीं होता है, तो वो खरीद के पीना पड़ता है। तो वहां पानी से लेके रोटी तक सब कुछ अरेंज करना पड़ रहा है। मतलब एक दुश्वारी नहीं, बहुत सी दुश्वारियां हैं। और मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी तादाद में ईरान इराक में लोग फंसे हुए हैं। क्योंकि अच्छा, जब ये रूट बंद हुआ है तो जैसे उसी दिन जो इंडिया से फ्लाइट लंदन जा रही थी उसको वापस भेज दिया गया, जो लंदन से इंडिया आ रही थी उसको वापस भेज दिया गया। तो जो इराक में लोग थे वो भी फंस गए। इराक में जंग नहीं है लेकिन लोग फंस गए हैं। उसकी वजह ये है कि जहाज आ नहीं पा रहे हैं, सबके जहाज हैं। अच्छा, सब टिकट लिए बैठे हुए हैं, सबके रिटर्न टिकट होते हैं। अब वो पैसा इतना नहीं, कैसे निकले, क्या करें। तो वहां भी एक मसला खराब हो गया है। अच्छा, जितनी लड़ाई होती चली जा रही है, चूंकि ईरान इराक का बॉर्डर मिला है, तो अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि ईरान वाले शरणार्थी बन के इराक में एंट्री ले लेंगे, तो इराक में भी पैनिक हो जाएगा मामला। वहां भी लोगों के साथ यही है। इराक से जो बात हुई है, वहां लोगों का जो होटल का स्टे था वो खत्म हो गया, पेमेंट उनकी खत्म हो गई। अब वहां कैसे पैसा अरेंज करें, कैसे मैनेज कर रहे हैं इस वक्त वहाँ लोग? देखिए, वहां हमारे हिंदुस्तान के इराक में भी जो है 600-700 लड़के हैं, स्टूडेंट हैं, जिनको कहा जा रहा है भैया आप लोग कीजिए मैनेज। तो वही बेचारे आपस में कुछ कंट्रीब्यूट करके, कुछ वहां के लोगों से कह के किसी के घर में हो शिफ्ट कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, होटल वालों से बात कर ली, चूंकि कुछ उन लोगों के रिलेशन बने, होटल वालों से कर लिया कि ठीक है आप इनको स्टे दे दीजिए, इनकी पेमेंट बाद में हो जाएगी। बहुत मतलब प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिसको बहरहाल किया जा रहा है। और माली नुकसान तो हो ही रहा है, चूंकि ये लोग जो एक्स्ट्रा रुक रहे हैं तो इनका एक्स्ट्रा लॉजिंग, फूडिंग, ये सब बेचारे इन्हीं को देना है, इनके बस में नहीं है। क्या कुछ अपील कर रहे हैं आप सरकार? मैं सरकार से सिर्फ यही अपील करना चाह रहा हूं कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि सरकार पहले एक तो हमारे चूंकि जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है ये पावरफुल है, इसको बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए और इस जंग को फौरी तौर पर रुकवाना चाहिए। दूसरी बात ये कि सरकार जो हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदुस्तान के जो लोग ईरान और इराक में फंसे हुए हैं हिंदुस्तान के, उन सबको जल्द से जल्द वापस लाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर कहीं ये हो कि कुछ लोग भूख के जरिए से या कुछ लोग बीमारी की वजह से और मजीद परेशान हों। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।